वेलकम इन फ़िज़ा की खुशबू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी हैं अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए ख़ास एक टॉपिक लेके आई हूँ, उसमें जो है आज की यूथ जो है वो बहुत मायूस, परेशान, नाउम्मीद और डिप्रेशन का शिकार है। आज हम देखेंगे, वैसे तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, तो आज की जो यूथ है वो क्यों इतनी मसाइल का शिकार है, वो क्यों अपनी मंजिल तक पहुंचने में नाकाम हो जाती है। जो नाकामी है वो इंसान को जो है वो डिप्रेशन की तरफ ले जाती है, और डिप्रेशन जो है वो इंसान को इस हद तक आगे ले जाता है कि इंसान जो है वो मजबूर हो जाता है कि इसकी जो लास्ट स्टेज है वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने पर जो है वो इस तरह की जो थिंकिंग है उसके माइंड में आती है। और बहुत सारे नौजवानों को हमने देखा है, ये रिसेंटली ही इसमें जो है ऑलमोस्ट 4 वाक़यात जो है वो सामने आए हैं। एक तो हमारे रिलेटिव के अंदर और 3 जो है वो हमारे सराउंडिंग में, हमारे जहाँ पे हम लोग रहाइश पजीर हैं वहाँ पे। तो इसमें वजूहात तो बहुत सारी हैं, और जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग समझते हैं गुर्बत की वजह से कर्जे में डूबे हुए हैं, हादसात जो हैं वो इस तरह। और बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जो जब बीमारी आती है तब भी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो माली हालात उनके अच्छे भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब उनको कोई धोखा देता है, जब उनके साथ कोई स्कैमिंग हो जाती है, कोई फ्रॉड करता है, तो इस तरह की जब सिचुएशंस आती हैं तो वो जो है नौजवान जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और हमारे सबसे बड़ा जो अलमिया है हमारी सोसाइटी का, इसमें हम जो है डिप्रेशन के जो बच्चे होते हैं, जो हमारी बेटे बेटियां हैं, और उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो डिप्रेशन को कोई ख़ास नहीं लेते। जिस तरह के बहुत किसी भी बीमारी का इलाज होता है, पिछले दिनों मैं एक तहकीक पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने बताया कि अगर किसी को कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई हार्ट पेशेंट है, कि कोई किसी भी तरह की कोई अगर बीमारी में मुब्तला है तो उसके लिए इलाज होता है। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर जब कोई भी बच्चा डिप्रेशन में जाता है तो ना तो उसके पेरेंट्स उसके साथ तावन करते हैं, ना उसके फ्रेंड्स, टीचर्स, रिलेटिव्स, और सभी जो है वो जब उसके साथ मिसबिहेव करते हैं तो वो बच्चे, वो यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मायूसी और नाउम्मीदी का शिकार हो जाते हैं, जिसमें वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने पे आ जाते हैं। इसमें हम कुछ चीज़ें देखेंगे जिस पे हमें ज़रूरी है कि हम उस पर काम करें। हमारा ये सिलसिला जो है मैं उम्मीद करती हूँ कि सेकंड वीडियो में हम इसको कंप्लीट करें, और इस पे जो है आज हम देखेंगे कि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो आज की यूथ है उन्होंने किस किस चीज़ पे काम करना है। क्योंकि हमारे जो मुल्की हालात हैं, और इस वक्त में जो है वह शख्स जो है वो महंगाई की वजह से परेशान है, गुर्बत की वजह से परेशान है, लोगों के अंदर जो है वो बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, सब्र जो है वो नहीं है, और एकदम से जो है अगर छोटी सी नाकामी भी हो तो फ़ौरन जो है वो नाउम्मीद होकर बैठ जाते हैं, नेक्स्ट ट्राई करने से घबराते हैं। तो इसमें जो है बच्चों को जो सीखने की बात है, अगर हम इससे कुछ अर्सा पीछे चले जाएं तो उसमें ये होता था कि हम जो बच्चों की ज़्यादा दिलचस्पियां नहीं होती थी, उनका फोकस जो होता था वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी स्टडी होता था। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, वो उनका बुक्स की तरफ रुझान होता था, और जो टीवी देखने का रुझान था वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे था। अगर प्रोग्राम शुरू भी होते थे तो 6 से 9 बजे तक लाइन अप हो जाता था, जिसमें ज़हनी आजमाइश के प्रोग्राम या तफरीह के लिए कोई ड्रामा है या कोई भी म्यूज़िक का प्रोग्राम है, इस तरह के। लेकिन अभी जो है, अभी ज़्यादातर जो टाइम है वो सोशल मीडिया पे बच्चों का गुजरता है। तो ना तो उनको पढ़ना पसंद है, मुताला करना पसंद है, बुक्स रीडिंग। हालांकि बुक्स रीडिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो ग्रो करती है। अगर अक्सर मुझे फ़ोन भी आते हैं, नौजवानों के साथ बातचीत भी होती है, तो जब मैं उन्हें पढ़ने के हवाले से मैं उन्हें सजेशन देती हूँ कि बुक्स रीडिंग का सिलसिला शुरू करें, तो वो कहते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो थक जाता है। वो ऐसे हो जाता है अगर हम 1 पेज पढ़ें या 2 पेज पढ़ें तो हमारा दिमाग जो है वो सुन्न हो जाता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि वो ज़्यादा जो टाइम है
وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ گزارتے ہیں، اور اس پہ وہ ریلز دیکھنا، گفتگو اور یہ ڈانس اور اس طرح کی ویڈیوز، حالانکہ دیکھا جائے تو بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ آج آپ کو یوٹیوب پہ مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سیکھنے، دوسرے نمبر پہ سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے اس میں دلچسپی لینی چاہیے۔ نمبر 1 تو ہے بکس ریڈنگ ہے، پھر سیکھنے سکھانے کا عمل، سیکھنے سکھانے کے عمل میں مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ اسکول لائف میں تھے، کالج لائف میں تھے، تو میری جو فرینڈس تھی وہ بتاتی تھی کہ ہم لوگ جو چھٹیاں ہوتی ہیں 3 مہینے کی وہ ایسے ہی نہیں گزارتے، اس میں کچھ نہ کچھ ہم سیکھتے ہیں، سلائی کا کورس کر لیتے ہیں، اس میں کوکنگ کا کورس ہے اور بیوٹی پارلر ہے، اس طرح کے مختلف چھوٹے چھوٹے کورسز جو ہیں وہ ان میں اپنے آپ کو بیزی رکھتی تھی۔ اور میں نے کالج میں دیکھا تھا کہ آج کل تو ٹرینڈ ہے نا، ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو بہت ساری جو اچھی بچیاں ہوتی تھیں جو جن کا میرے واسطہ کچھ ایسی فرینڈس کے ساتھ بھی پڑھتا تھا جو کہ ارننگ کی طرف ان کی توجہ تھی، اور وہ مجھے اکثر کہتی تھی کہ آپ، بات چیت ہوتی تھی فیملی کے بارے میں، کہتے آپ کی بھابیاں کیا کرتی ہیں سارا دن، تو وہ کہتے ہیں ہم لوگ جو ہے نا اپنی اسٹڈی کے لیے جو ہے وہ خود سے پیسے جو ہے وہ ارینج کرتے ہیں، اس میں ہم کڑھائی کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ملتان کے ایریے میں دوپٹوں کی کڑھائی اور خصوں کی کڑھائی اور اس طرح کے کام جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے تھے۔ اگر ہم اس سے اگر باہر کی کنٹریز کے بارے میں بھی اکثر سننے میں آتا تھا کہ 13 سال کے بچے کو وہ پیرنٹس جو ہے وہ کچھ ذمہ داریاں دے دیتے ہیں، ان کو جو سیلف ذمہ داری پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو بچوں کو جب بیزی رکھا جاتا ہے کچھ کاموں میں، جیسے کہ ہمارے پاکستانی مائیں ہیں جو پانی تک بچے خود نہیں پیتے، اور ان کے لیے جو ہے وہ کہتے نہیں، میرے ان کو آگے بڑھنے کی جو ہے ماؤں نے عادت ڈالنی ہے، نہ کہ صرف ان کو بہت زیادہ نازک بنانا ہے۔ جب نازک آپ ان کو بنا رہے ہیں تو وہ ماحول کے ساتھ وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے، جب بھی کوئی مشکل پریشانی آتی ہے تو وہ ان کو برداشت ان کی نہیں ہوتی کہ اس کو ہم فیس کریں یا اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، پرابلمس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ذہن کے اندر جو ہے وہ خیالات بہت سارے ہوتے ہیں، اگر فوکس ایک نہیں ہوتا، اس پہ یہ ہے کہ جب تھنکنگ اور ڈفرینٹ ہوتی ہے، جب سوشل میڈیا میں بہت ساری چیزیں دیکھیں، ان کے فرینڈس کچھ کہہ رہے ہیں، ان کے پیرنٹس کچھ کہہ رہے ہیں اور ریلیٹیوز کچھ کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ وہ کچھ دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح سے ان کا جب فوکس ایک نہیں ہوتا ذہن کے اندر، ایسے ہوتا ہے کہ اب جیسے میں نے بہت سارے دیکھا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی جو آن لائن ارننگ کی طرف زیادہ جا رہے ہیں۔ اب ایک بچہ ہے جسے ان کے پیرنٹس نے ڈاکٹر بننے کے لیے بھیجا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ چونکہ ہمارا یہاں کا جو رواج ہے وہ جس طرف ایک بندہ جا رہا ہے سبھی نے اس طرف چلے جانا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، مختلف شعبہ جات ہیں، مختلف شعبہ جات کو جب آپ چوز کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ جب ڈیفینیٹلی ہر ایک کا بندہ ایک شعبے میں کام کرے گا تو وہ شعبہ جو ہے وہ ترقی پائے گا۔ اور اس کے علاوہ فزیکل جو ہے وہ ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، چونکہ بیٹھے رہتے ہیں، کھا لیا اور کوئی بھی جو جیسے ہے آج کل زیادہ ٹرینڈ ہے پیزا برگر کا اور اس طرح کے فوڈ کھانے کا، جنک فوڈز کھاتے ہیں، تو اس کے علاوہ وہ موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں، فزیکل ایکسرسائز نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے بچوں کے اندر بیماریاں بھی جو ہے بہت ساری آ جاتی ہیں، اور ان کی جو ہے مینٹل ہیلتھ اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ جب آل ٹائم جب آپ ایک ہی چیز کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے سے جو ہے اسکرین پر جب آپ اتنی زیادہ نگاہ لگاتے ہیں تو اس کے آئیز کے جو پٹھے ہیں وہ کھینچے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے بچوں کے برین پہ کافی زیادہ جو ہے وہ بیڈ افیکٹ پڑتا ہے۔ ہمارے جو ایریے کے اندر جو ایک واقعہ پیش آیا، حالانکہ وہ بہت زیادہ ذہین لڑکا تھا، پڑھا لکھا تھا، شادی شدہ تھا، اور کیا ہے وہ آن لائن ورک کرتا تھا، اور جس کی وجہ سے آل ٹائم جو ہے وہ بیٹھے رہنے کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح کے سچویشن کو فیس کر کے، تو ضروری ہے کہ جب بھی کبھی آپ مایوس ہیں، پریشان ہیں، تو اس میں فزیکل ورک کریں،
میں خود جب کبھی زندگی یہ نہیں کہ ہمیں چیلنج فیس نہیں کرنے پڑتے یا ہمیں کوئی مشکلات دیکھنی نہیں پڑتی، ایسی جو ہے سچویشن ہر ایک کے پہ آتی ہے، لیکن میں نے جو ہے میں اکثر جو ہے میں فزیکل ورک پہ اپنے آپ کو بزی کر لیتی ہوں، تمام ایکٹیویٹیز جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہوں، موبائل فون کا استعمال چھوڑ دیتی ہوں کچھ دنوں کے لیے، 2 سے 3 دن کے لیے، اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے گھریلو کام جسے کہتے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی لیتی ہوں، سوشل جو ہے رابطے وہ میں 2-3 دن کے لیے ختم کر دیتی ہوں، تاکہ کیا ہے کہ اس طرح فزیکل آپ جب ورک کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ کافی ساری جو آپ کی پریشانی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور آپ دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے کام کاج کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ گول کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے منزل پر پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے والدین کی تربیت پر کان لگائے، اپنے ٹیچرز کی جو فارمیشن ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے، اپنے گولز جو ہے ان کو سیٹ کریں، ٹائم مینجمنٹ کو سیٹ کریں، اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ 5 سال کی پلاننگ کریں، 10 سال کی پلاننگ کریں، ہر دن کی آپ کی ایک پلاننگ ہونی چاہیے، دن کی پلاننگ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کے ایک ہفتے کی، مہینے کی، پھر سال پہ بات جاتی ہے، جب آپ کا پہلے سے ٹائم مینجمنٹ آپ کی سیٹ ہوگی تو یقیناً جو ہے وہ آپ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے پہ کامیاب ہوں گے۔ تھینک یو۔